बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमेरात है और 17 अगस्त है। आज नुमायाँ 4 ख़बरें हो सकती थी, जिनमें से अखबारात ने सिर्फ 2 को कवर किया है, बाकी 2 को, एक को तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया है और एक ख़बर को टोन डाउन किया है। तो 4 ख़बरें कौन सी हो सकती थी? एक तो जड़ावाले में जिस तरह से चर्च को जलाया गया है, ईसाइयों की बस्ती को नजर आतश किया गया है, बिलाशुबा ये बहुत बड़ी खबर थी। इससे दुनिया में 2 मैसेज जाते हैं, एक तो मनफी मैसेज जाता है, दूसरा मैसेज क्या जाता है उसका आगे जाकर बात करेंगे। बात हम कर रहे थे 4 खबरों की, एक तो ये बहुत बड़ी खबर थी और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान पर साइफर की गुमशुदगी का पर्चा भी दर्ज हो गया है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर थी जो आज नुमायां होनी चाहिए थी, लेकिन वो अक्सर अखबारात ने उसको टोन डाउन किया है। वो कौन सी खबर है? वो है शहरयार अफरीदी और शानदार गुलजार की पीटीआई से इनका तलक है, उनकी रिहाई की खबर। जिस तरीके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार की तरफ से एक्शन लिया गया डीसी पर तौहीन अदालत लगाने के बारे में, उन्होंने कहा ये खबर भी बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन इसको अखबारात ने इतनी अहमियत नहीं दी। और फिर एक और बहुत बड़ी खबर आज की बनती थी, वो जनरल ज़ियाउल हक की शहादत थी। हादसे में वो 17 अगस्त 1988 को शहीद हो गए थे अपने 30 से ज़्यादा रुफ़का के साथ, जिसमें पाक फ़ौज के कई आला अफसर थे और उसमें 2 अमरीकी ओहदेदार भी मौजूद थे। ये खबर हमें फ्रंट पेज पे नज़र आई है, ना बैक पेज पे नज़र आई है। बहरहाल एक आर्टिकल ज़रूर लगा हुआ है, वो अख्तर अब्दुर्रहमान के हवाले से है। ये आर्टिकल उनके बेटे हुमायूं अख्तर बड़े एहतमाम के साथ अखबारात को भिजवाते हैं और छपवाते हैं, इसलिए ये आर्टिकल लग गया। अदरवाइज अखबारात की तरफ से अपने तौर पर कोई ऐसा एहतमाम नहीं किया गया जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे के क्रैश के हवाले से और उनकी मौत के हवाले से। अब आ जाते हैं अखबारी खबरों की तरफ। जड़ावाला वाक़या, सख्त एक्शन होगा, अक़लियत पर हमले करने वाले मुजरमों को कटहरे में लाया जाएगा, हुकूमत तमाम शहरियों का मुसावियाना तहफ़्फ़ुज़ करेगी, निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया है। इसकी कैच लाइन है, मुश्तिल हजूम ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कई गिरजाघरों और अमलाक को आग लगा दी। ईसाई बरादरी पर हमले, जलाओ घिराव, शहर में कारोबारी मराकज़ बंद, रेंजर्स तलब, पुरतशद्दद वाक़यात लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, कौम का सर शर्म से झुक गया, शहबाज शरीफ, बिलावल और दीगर का इजहार मज़म्मत। अगली ज़िमनी में कहा गया दफ़ा 144 नाफिज़, 100 से ज़ायद गिरफ्तार, बर वक्त कार्रवाई से जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत, किसी मज़हब के मुक़द्दसात जलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिराजुल हक, ताहिर अशरफी, पीर रहमान की, अवैस नूरानी। तो नाज़रीन, इस पर हमने बात की थी शुरू में कि ये एक तो पूरी दुनिया में इंतहाई ज़्यादा गलत असर गया है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ये पैगाम भी गया है। लोग सोचते होंगे दुनिया में कि आखिरकार हुआ क्या है, ईसाइयों की बस्ती क्यों जलाया गया, क्यों घिराव किया गया, क्यों जलाव किया गया, क्यों इतनी इश्तियाल अंगेज़ी से काम लिया गया। तो उन पे के सामने ये बात आती होगी कि कुरान पाक की बेहुरमती का मामला था, ये मामला सही था या गलत था। बहरहाल लोगों ने ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिरकार मुसलमान इतने मुतशद्दद क्यों हो जाते हैं कुरान की बेहुरमती पर। तो यकीनी तौर पर वो सोचते होंगे आखिरकार कुरान पाक इतना मुक़द्दस इन लोगों के करीब क्यों है, और वाकई इतना मुक़द्दस है। बहरहाल जो कुछ जड़ावाले में हुआ उसको किसी तौर भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। जो भी हुआ था कानून का रास्ता अपनाना चाहिए था। अगली खबर पर आ जाते हैं। ये सुपर लीड है, साइफर गुमशुदगी, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अटक जेल में पूछगछ। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान जेआईटी में पेश, चेयरमैन पीटीआई से डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में मुलाकात की गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी विंग में एफआईए की मुद्दत में दर्ज किया गया, संगीन दफात शामिल की गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेआईटी के सामने पेश, साइफर के हवाले से बयान रिकॉर्ड करा दिया। एफआईए के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में तैनात डीआईजी लेवल के अफसरान इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। जी, तो साइफर इससे जान नहीं छूट रही। इमरान खान पर बहरहाल एक और संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो इमरान खान भी कहते होंगे कि एक मुकदमा और सही, देखते हैं इमरान खान को किस मुकदमे में कितनी सज़ा होती है। बहरहाल अभी तक वो जेल में हैं, उनके मुकदमात अदालतों में हैं। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई होगी ना बल्ला होगा, राजा रियाज की पेश गोई। इमरान खान जेल में होंगे, पीटीआई पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ये राजा रियाज की ख्वाहिश है या खबर है? अगर खबर है तो इनको ये खबर किसने दी है? इनके बड़े बड़े लोगों के साथ राब्ते हैं। यही कहते हैं कि बड़ों ने हमें बताया कि फरवरी में इंतखाबात होंगे। तो ये भी क्या राजा रियाज को किसी बड़े ने बताया है?
اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مشاورت مکمل، ڈاکٹر شمشاد اختر وزیر خزانہ آج نئی کابینہ حلف اٹھائے گی۔ جلیل عباس کو خارجہ، سرفراز بگٹی داخلہ، سید محمد علی اطلاعات، گوہر اعجاز تجارت، انیق احمد کو مذہبی امور کی وزارت ملنے کا امکان۔ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے۔ اگلی خبر ہے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت کرتا ہوں محسن شاہ نواز رانجھا، الیکشن میں تاخیر کے لیے آخری ہفتے میں نئی مردم شماری کا شوشہ چھوڑا گیا۔ شعیب شاہین، ارسلان کے والد کی وفات مینٹل ٹارچر سے ہوئی، رانا انتظار کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ اگلی خبر ہے، فضل الرحمان سے اختر مینگل کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور انتخابات پر مشاورت۔ نگران وزیر اعظم سے سرفراز چاکر ڈوم کی، آغا شکیل درانی، سہ مگسی چنگیز مری کی ملاقات۔ پنجاب میں دل دہلا دینے واقعہ، دنیا میں منفی پیغام گیا۔ یہ تجزیہ نگاروں کی طرف سے جڑاوالا میں ہونے والے واقعہ پر رد عمل دیا گیا ہے۔ گرے لسٹ سے چھٹکارا، پاکستان کو 100 ارب روپے سے زائد کا فائدہ ہوگا۔ 60,000 سے زائد پاکستانی طلبہ او لیول IGCSE میں کامیاب۔ FBR کی امتیازی پنجاب نواز پالیسی، دیگر صوبوں سے ناانصافی، جائیداد کی فروخت اور منتقلی پر ٹیکسوں میں سہولت سے دیگر صوبے محروم۔ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ڈالر ریٹ میں 4% فرق، IMF شرائط کی خلاف ورزی۔ اگلی خبر ہے، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید مہنگا۔ امریکہ کا جڑاوالا میں چرچ اور عیسائیوں پر حملوں پر اظہار تشویش۔ اگلی خبر بھی بڑی اہم ہے، یہ ہے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اسد مجید سپردوش ہو گئے ہیں۔ یہ خبر صالح ظفر صاحب کی طرف سے کچھ اس طرح سے دی گئی ہے، اسد مجید سپردوش ڈاکٹر سائرق قاضی نے سیکرٹری خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تو جس طریقے سے صالح ظفر صاحب نے خبر دی ہے، تو سیکرٹری خارجہ جو نئے بنے ہیں ان کو اپنے پاس بلائیں گے، ان کی پذیرائی کریں گے، ان کو شاباش دیں گے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ سارا کچھ لکھنے کے بعد کہ کس طرح سے ان کا کیریئر ہے، انہوں نے کہا کہ بہترین کیریئر رہا، بڑا ہی ان کا تجربہ ہے، اور ساتھ لکھتے ہیں کہ انتہائی نفیس آدمی ہیں، بڑے ڈیسنٹ ہیں اور طبیعت میں بڑی نرمی پائی جاتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میٹرو بس ٹرین میں 3 گھنٹے سفر، بد نظمی پر ایکشن، رجسٹری برانچ کا بھی دورہ، عملہ غائب۔ تحریک انصاف کا نگران وزیر اعظم کو خط، 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ اینٹی بلنکن کی نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کو مبارکباد۔ یہ مبارکباد امریکہ سے آئی ہے۔ شہریار اور شاندانہ کی رہائی اور اعلیٰ افسران کے خلاف توہین عدالت کا حکم۔ ناظرین، یہ خبر جو فرنٹ پیج پہ لیڈ کی صورت میں یا سپر لیڈ کی صورت میں ہونی چاہیے، یہ یہاں پہ سنگل کالم کی بیک پیج پہ خبر دی گئی ہے، اس پر ہم پہلے تبصرہ کر چکے ہیں۔ اگلی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ جڑاوالا واقعات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ PTI کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اقلیتوں پر حملے، ریاست پاکستان کو خود پر حملہ تصور کرنا چاہیے۔ تجزیہ نگاروں کی یہ رائے ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی 62ویں برسی آج منائی جائے گی۔ بس جی، دعا ہے کہ ہم بھی پاکستان جائیں، یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ نئی حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف نے صحافی کو جواب دیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے یہ بس میں ہے، ابھی ٹکٹ کروائیں یا جہاز چارٹر کرائیں، پاکستان میں آ جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس جی دعا کریں ہم پاکستان پہنچ جائیں۔ کیسے پہنچ جائیں؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ اپنا گلاس بھیجے میاں صاحب کو، وہی تلسماتی اور جادوئی گلاس۔ اب تو ان کے پاس ایک مگ بھی آ گیا ہے، کپ بھی آ گیا ہے، کافی کپ۔ شہباز شریف کا پارٹی وفد کے ہمراہ رواں ہفتے لندن جانے کا امکان۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کے لندن جانے کا امکان۔ لندن جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ پاکستان سے کیا وہ فرار ہو کر جا رہے ہیں کیونکہ اقتدار میں نہیں رہے، تو پھر چلیں لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے عوام کا آپس میں محبت اور باہمی احترام کا رشتہ ہے، یہ گورنر پنجاب کی طرف سے کہا گیا۔ اس کا شاید پہلے لوگوں کو علم نہیں تھا۔ FIA نے 4 بڑے کرپشن سکینڈلز کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ ڈپٹی کمشنر کا بغیر اجازت نظر بند کرنے کا اختیار بحال۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کسی کو بھی نظر بند کرنے کے لیے اب کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہائی کورٹ کی طرف سے ان کا اختیار بحال کیا گیا ہے۔ فیکٹری میں 43 لاکھ کا ڈاکہ، فارمیسی دکان اور سٹور میں لوٹ مار۔ اسکاٹ لینڈ میں خالصتان کے نام پر ریفرینڈم، 2.5 لاکھ پاؤنڈ جمع ہو گیا۔ 1 سال میں حکومتی قرضوں میں 13,000 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔
120 غیر قانونی لون ایپس کو بند کر دیا گیا۔ شہباز شریف اور اتحادی حکومت ناکام رہی، جاوید لطیف کا اعتراف۔ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف کے بغیر قوم کو 2017 کا پاکستان نہیں دے سکتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ہر شہری تل ملا اٹھا ہے، یہ عبدالعلیم خان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف کل ملک احتجاج کیا جائے گا، یہ سراج الحق صاحب نے فرمایا ہے۔ پرویز الہی کی ضمانتوں کی درخواستوں پر پیر تک فیصلہ کرنے کا حکم، بصورت دیگر سنگل بینچ کا فیصلہ بحال ہو جائے گا۔ پتہ نہیں حکومت ایک ہی ملزم کو بار بار گرفتار کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارکس دی گئے ہیں۔ کمزور لیبر مارکیٹ غربت میں اضافے کی وجہ ہے، ویلتھ پاک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے 3 ETO ڈیوٹی سے غیر حاضری پر معطل۔ بڑے شہروں میں FBR کے سینئر افسروں نے چارج سنبھال لیا۔ سیالکوٹ پولیس مقابلہ اشتہاری اور ساتھیوں کی فائرنگ سے ASI شہید۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلوانے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سرکاری وکیل کو جواب داخل کرنے کی مہلت۔ بھارت نے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، گنڈا سنگھ پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ سلیکشن مشکلات ضرور پلینگ 11 کے حوالے سے کلیئر ہیں، ہیڈ کوچ قومی ٹیم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ وہاب ریاض نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ قومی کرکٹ اسکواڈ کے پاکستان میں دستیاب کھلاڑی آج سری لنکا روانہ ہوں گے۔ بلائنڈ ورلڈ گیمز میں شرکت کے لیے قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم انگلینڈ پہنچ گئی۔ تو اس کے ساتھ آج کی اخباری خبروں سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔